أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت يا رب العالمين. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ما شاء الله، جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہیں ایمان نواز. ابھی آپ نے پروفیسر قاری محمد مشتاق انور کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اور میں آپ ہی سے گزارش کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. بسم اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا. بن کے سرکار بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی
مدینہ کی وہ بات کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کیونکہ مدینے کا سارا جہاں محترم ہے زمین محترم آسمان محترم ہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں پروفیسر صاحب اللہ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے آپ نے وقت نکالا خواتین و حضرات وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے واپس آئیں گے علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے علماء کرام کی نشست کی جانب بھی بڑھیں گے اور موضوع جو آج ہمارا ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا ادراک کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات کرتے ہیں، انسان اپنے رب کے قریب ہونے کی سب سے زیادہ کوشش بھی کرتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جب دل بھی نرم ہوتے ہیں، روح بیدار ہوتی ہے اور بندہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دراصل انسان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں ہے اور اس کے وجود کا ادراک کرنے میں ہے اور اس سے سچی محبت پیدا کرنے میں ہے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، خود انسان کی جو تخلیق ہے وہ بھی اس بات کی واضح نشانیاں ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک واحد ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی رب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح
قرآن انسان کے دل میں اللہ کی پہچان اور یقین کو بھی مضبوط کرتا ہے. جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اور یہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے, اس کے تقاضے بھی ہیں, اور وہ تقاضے کیا ہوں گے ان کے متعلق بھی آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے, اور اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. جیسے کہ قرآن میں ارشاد آیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں, مضبوط بنائیں, اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کریں, اور یہی آج ہمارا موضوع بھی رہے گا. بالکل, بہت خوب. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ علماء حضرات تشریف فرمائیں, ان کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام, شکریہ جناب. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سید اسامہ جاوید چترالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. گفتگو آغاز کریں گے مفتی محمد علی قریشی صاحب سے. مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے, اور اللہ سے محبت کے تقاضوں کے حوالے سے گائے بگائے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں. لیکن آج چونکہ 26واں روزہ اور 27ویں شب میں ہم داخل ہونے والے ہیں, تو لیلۃ القدر ویسے تو تاکراتے تمام 10 دن یہ جو امپورٹنس رہتی ہے اس کی, لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر 27ویں شب کو بھی بڑی اہمیت حاصل. ایک تو قرآن کریم کی تکمیل کے حوالے سے بھی, پھر ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی یہاں پر بنا. تو میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز آپ اللہ کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو لیلۃ القدر, جو انسان کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان بھی رکھا گیا ہے, اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قابل قدر و مقتدر محترم سامعین و سامعات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے گناہگار بندوں کے لیے کچھ راتیں رکھی ہوئی ہے, چاہے وہ شب برات ہو, چاہے وہ عیدین کی راتیں ہو, لیلۃ الجائزہ ہو, اور چاہے وہ شب قدر ہو. اس امت کو اللہ کریم نے بہت ہی کم عمر عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی من 60 الی 70, یعنی میری امت کی عمریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی. پہلے یہ ایک روایت میرے ان 2 دوستوں میں سے کسی ایک نے بیان کی تھی کہ ایک خاتون تھی اور اس کا کوئی بیٹا بیٹی جو بھی پیدا ہوتا وہ لڑکپن بچپن میں فوت ہو جاتا. وہ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئی اور وہ بچہ بھی فوت ہوتا 100-150 سال بعد. تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی آپ دعا کریں کہ میرا بچہ جو ہے کچھ جوانی تک تو آ جائے. تو وہ وقت کے پیغمبر نے فرمایا ایک امت ایسے آنے والی ہے کہ وہ امت جو ہے ٹوٹل ان کی عمر ہی 60-70 سال ہوگی. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ اگر میں اس میں سے ہوتی تو پھر میں وہ وقت سارا سجدے میں گزارتی. اس خاتون کے کچھ اور بھی مکالمہ کہ وہ کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے اس مختصر مدت کے لیے, جیسے ہمارے لمبے آج دیکھیں منصوبے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ کم وقت میں آپ زیادہ سفر نیکیوں کا کیا کر لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک رات ہے اور وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے, بہتر ہے, افضل ہے وہ. اور اللہ کریم نے آخری عشرے میں مجھے اور آپ کو یہ جو رات, ورنہ اگر اللہ کریم چاہتے اہل علم نے یہ لکھا ہے تو اس کا تعین بھی فرما دیتے کہ یہ رات ہے. جیسے شب برات کا ایک تعین ہے, عیدین کی راتوں کا ایک تعین ہے, لیکن لیلۃ القدر کا تعین اہل علم فرماتے ہیں اس لیے نہیں کیا کہ ذوق جستجو جو ہے وہ کم از کم برقرار رہے. اگر اس رات کو بھی کوئی آدمی اس رات کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھتا تو پھر یقیناً اللہ کریم اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتے. تو اس لیے اس رات کو ایسے ہی چھوڑا کہ آپ اس کو طاق راتوں میں کیا کریں, تلاش. اور یہ اتنی راتیں بھی نہیں ہیں, کوئی 1000 راتیں نہیں ہیں, 5 راتیں ہیں. ان 5 راتوں میں ہم اپنے رب کو, خصوصاً جو معتکفین حضرات ہیں ان کو تو موقع مل ہی جاتا ہے, لیکن جو ہم گھر میں لوگ ہیں وہ ہم ان میں اس کا اہتمام کریں. میں اسی پر ایک حدیث بھی عرض کر دوں کہ یہ 3 طرح کی روایات ہیں. ایک ہے من صام رمضان, کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے ثواب اور ایمان کو سامنے عقیدے کو رکھ کر اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک من قام رمضان, کہ جو آدمی جناب من
قیام کرتا ہے، یعنی رات کو تراویح میں قرآن کریم کو سنتا ہے، سناتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر میں بھی ٹھیک ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم اس شخص کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتے معاف ہیں؟ کر دیتے ہیں۔ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کی ایک مکمل صورت اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ سامعین اور سامعات کو چاہیے اس آخری عشرے میں ان راتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ لیلۃ القدر کے کچھ مسنون اعمال جو ہیں، وہ کچھ جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ذرا بتا دیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر رات جس طرح سے گزاری، تو انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا اور ان کے سامنے گریہ کرنا اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں عبدن شکور میں جو ہے شامل کرانے کی کوشش تھی۔ اور یہ راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر ایک گھڑی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے جو ہے تقریباً پہلے 2 عشرے بھی اعتکاف فرمایا اور آخر میں کہا کہ میں 2 راتوں میں اس رات کو جو ہے پہلے عشروں میں تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے بتایا کہ وہ آخری میں ہے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جستجو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت اور قدر کیا ہوگی کہ نبی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری، معاملات کی ذمہ داری، لوگوں کی تزکیے کی ذمہ داری، اور وہ جسے کہتے ہیں اپنی خلوت میں بیٹھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون اعمال، اس کے لیے ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا کہ اگر میں پالوں تو کیا پڑھوں؟ نے کہا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ام عائشہ کو کہا گیا کہ آپ یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اعمال وہی ہیں اللہ کے سامنے، جس طرح سے آپ اپنا اللہ کے سامنے محبت کا اظہار کرنا چاہیں، آپ وہ نوافل کے ذریعے کرنا چاہیں، وہ اذکار کے ذریعے کرنا چاہیں۔ ہاں، اس میں جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہونا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، یا جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے سامنے ایسا ہے جہاں سے آپ نے کہا نا محبت کا تقاضا، کہ اس دروازے سے پھر واپسی ایسے ہو کہ آپ کے جیسے کہتے ہیں جسم پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے شرائط بھی رکھی کہ اس رات کے ساتھ کچھ لوگوں کی مغفرت کا وعدہ ان سے اللہ کا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے جو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرائے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بھی فاسق ہو، یعنی جو ہے یہ کرتا ہو، والدین کا نافرمان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایسی بعض ہماری یہ جو عادتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان سب چیزوں سے آزاد رکھے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ تو اس رات سے یہ لوگ بھی محروم ہیں کہ جو معاشرے میں کسی قسم کی جیسے کہتے ہیں شر اور فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اعمال میں تو یہ کریں کہ جو کریں دل سے کریں، اس اخلاص سے کریں کہ کل جو ہے مطلب جب یہ رات آپ کے لیے ایسی بن جائے کہ اگلے سال تک کی آپ کا جیسے کہتے ہیں کفارہ بن جائے، پچھلا جتنا آپ کے لیے جو ہے مشکل تھا وہ۔ ہاں، البتہ پسند کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان سب سے قریب اپنے رب کے جو ہے سجدے کے ہوتا، ٹھیک ہے، تو اپنے سجدوں کو طویل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تو ان کے سجدے میں طوالت ہوتی، ان کے جیسے کہتے ہیں رکوع لمبے ہوتے، اور اس میں وہ مختلف دعائیں بھی الگ سے، اور قیام جو ہے وہ بھی لمبا ہوتا، جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ کے سامنے جو ہے دعاؤں کو پیش کرتے، تو اس کی کوشش کیجیے۔ بالکل ایسے علامہ صاحب، لیلۃ القدر کی فضیلت کہ 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا گیا ہے، تقدیر بدلی جا سکتی ہے اس رات میں، اور افضل عبادات کون سی اس میں شامل کرنی چاہیے، اس بارے میں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی آلہ۔ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ توحید کا ادراک، اور توحید کے ادراک کے ساتھ ہی لیلۃ القدر کا ادراک، یہ بڑا ضروری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات کیا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو 83 سال 4 ماہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اگر آپ نے اس رات عبادت کر لی، گویا آپ نے پوری زندگی کی عبادت کا ثواب کما لیا۔ اس لیے آپ نے اس رات کو سو کے نہیں گزارنا۔ اس رات کو گزارنا کیسے ہے، اس کے چند ایک اعمال ہیں۔ ایک تو جیسے ہی مغربین کا وقت ہو، آپ نے غسل کرنا ہے۔
غسل شب قدر کی نیت سے کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اس رات 4 سورے وہ بہت پڑھنے ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ حامیم اور سورہ دخان۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ انا انزلنا کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے آپ نے کرنی ہے، ہر طاق رات کو، ہر طاق رات کی میں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ الحمد کے بعد 7 دفعہ کل شریف، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 دفعہ کل شریف۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے اور یہی اس رات کا مغز ہے یہ والی عبادت، کہ اس رات 1000 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ کل شریف پڑھو۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھو، 6 دن کی قضا نمازیں۔ اگر یہ وہ 6 دن کی قضا نمازوں کا ثواب بھی آپ کا ہو جائے گا ان 1000 رکعت کے برابر، کیونکہ آپ نے اپنی قضا پڑھنی تو ہوتی ہے لیکن اس رات آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ ایک تو غسل کرنا ہے، پھر یہ عبادت کرنی ہے، تسبیح ان انزلنا پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سونا نہیں۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر گرامی قدر لیلۃ القدر کی جب رات آتی تھی تو اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، اور اگر اپنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رات عبادت کرتے ہوئے انہیں اونگ بھی آتی تھی تو ان کے چہرے مبارک پہ پانی پھینکتے تھے تاکہ جاگ کے یہ رات گزاری جائے۔ تو اس رات کو سو کے ضائع نہ کیا جائے، اس رات کو جاگ کے اس رات کی برکتوں کو کشف کیا جائے۔ اب ایک صحابی رسول آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت لمبے چوڑے اعمال ہیں، یعنی کہ 1000 رکعت کی نماز پڑھنا، پھر 6 دنوں کی نماز پڑھنا، پھر اتنی تلاوتیں کرنا، اگر کوئی نہ کر سکے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، ضائع نہ کرے، پڑھنا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب تک لیلۃ القدر کا ادراک، کیونکہ یہ نعمت ہے، سال کے بعد پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے ہم نہیں ہوں گے، اللہ مجھے موقع دے گا، اللہ مجھے موقع نہیں دے گا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر انسان اپنے سارے گناہ اپنے رب سے معاف کروا سکتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جو لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارے اور جاگتے ہوئے سحری میں داخل ہو اور جاگتے ہوئے سحری کر کے فجر کی نماز میں داخل ہو اور اگلے دن وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے شکم سے ابھی آیا ہے، اور اگر کوئی یہ یقین جو شک بھی کرے کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے تو اللہ اس شک پہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اتنی بڑی رحمتوں والی رات ہے، تو رحمتیں سمیٹیں۔ بہت خوب۔ خواتین و حضرات، اسی موضوع کو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شخصیت کا، وجود باری تعالیٰ کا ادراک، اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وجود باری تعالیٰ کا ادراک اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس چیز پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جہاں پر اللہ کی محبت کے تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک سب سے بڑا آپ کی تقاضا ہے اللہ سے محبت کا، اس بارے میں فرمائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وجود باری تعالیٰ کا ادراک بھی اور اس سے محبت کے تقاضے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ جو سورۃ المجادلہ ہے نا، اس سورت مبارکہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، لفظ اللہ۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا کوئی انبن، اور حضرت خولہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی، اور اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکڑا سنایا کہ مجھے شوہر نے اس عمر میں میرے ساتھ زہار کیا، تو یہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ شاید اب سوسائٹی میں مجھ سے کوئی اور شادی بھی نہ کرے، تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو حضرت یہ خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری جو ہے نا دوسری خاتون کو نہیں بتاتی، تو یہ بہت سرگوشی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ آقا سے محو گفتگو تھی، چونکہ قرآن کا اسلوب بھی یہی بتاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کی سنی نہیں۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، چونکہ وہ جبریل یکدم اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق یا گزشتہ
उसूलों के मुताबिक तो यूँ लग रहा है कि अब फारिग हो गई है। अब वो आसमान की तरफ देखने लग गई। जब वो आसमान की तरफ देखने लग गई तो यही मोहब्बत के तकाज़े हैं कि रब ताला की गैरत भी जोश में आई और अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को भेजा और ये सूरत नाजिल हुई, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, कि अल्लाह ताला ने आप दोनों की बात सुन ली और वो खातून जो आपसे सरगोशी कर रही थी वो बात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने रब का इदराक यहीं से किया कि करीब हो कि मैंने उस खातून की बात नहीं सुनी, अल्लाह ने सातों आसमानों ऊपर उसकी बात सुन ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का इदराक हर हम काम में कर सकते हैं, यानी मैंने वो बात नहीं सुनी और अल्लाह करीम ने ऊपर। फिर कई वाक़यात अहले इल्म नकल करते हैं, मसलन एक इंसान शादी कर लेता है, ये तफसीर कबीर में है, और वो ये चाहता है मुझे बेटा मिल जाए। अल्लाह करीम जो है वो दोनों जोड़ों की ख्वाहिश होती है मियाँ बीवी की, अल्लाह करीम बेटे के बजाय उनको क्या दे देते हैं, बेटी दे देते हैं। ये रब का इदराक है कि मैं और आप जो चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही कुछ हो जाए। ये रब का इदराक है। क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, वो दहरियों के साथ उनका एक मुनाजरा, एक मशहूर वाक़या, वो फरमाते हैं कि मैं ऐसे ही दरख्त कटा और यूँ कश्ती बन के मैं आप लोगों के पास आया। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने फरमाया जब ये मुमकिन नहीं है तो ये सारा कायनात का निज़ाम यूँ ही चलेगा। यानी ये जो सूरज है, चाँद है, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मरा वल्लैलु साबिक़ुन नहार, यहाँ भी दर्क और इदराक का लफ्ज़ है कि सूरज को ये मुनासिब नहीं है कि वो चाँद को जा पहुँचे, चाँद को ये मुनासिब नहीं है कि वो सूरज को। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हज़ारों साल हर एक अपने मदार में तैर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस कायनात का कोई वली है, इस कायनात का कोई वारिस है। हर घर बनाने वाला उसका वारिस होगा, तो ज़मीन और आसमान का कोई खालिक नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह करीम कभी कभी अपना आप दिखाता है। जैसे वो एक शायर फरमाते हैं, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया पहचान तेरी ज़ात की यही है। कि ये एक अंडा ले ले, ये हजरात हमें साइंस भी सब लोग हमें ये मजबूर करते हैं, किसी चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। उस अंडे की इमारत में उस चूज़े को पालने वाली शख्सियत कौन है? अल्लाह है। देखिए कई मरतबा हम ऐसे करते हैं कि एक शख्स को कहते हैं आपने ये चीज़ खाई, ये उसका जायका है। आप एक इमाम शाफी फरमाते हैं वो तूत का दरख्त ले लें, मैंने पहले भी शायद ये बात की कि आप यकीन जाने शहद का वो मक्खी उसको खा ले तो वो शहद दे दे, रेशम का कीड़ा उसको खा ले तो वो रेशम दे दे, आम जानवर खा ले तो वो मंगनियाँ दे दे। और फिर मोहब्बत के तकाज़ों में यही है कि अल्लाह करीम ने हर एक इंसान को जो पैदा किया, फिर उसको लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, उसको एक बेहतरीन डाल डोल में पैदा किया। दुनिया के किसी जानवर के पास लिबास नहीं है, इंसान के पास लिबास है। या बनी आदमा क़द अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। इस लिबास के ज़रिए से हम अपने जिस्म को छुपाते हैं, कोई जानवर अपने आप को छुपा नहीं सकता। दुनिया का कोई जानवर मुरक्कब ग़ज़ा नहीं खाता, इंसान जो है ये मुरक्कब ग़ज़ा खाता है। दुनिया का कोई जानवर सवारी नहीं करता, इंसान क्या करता है? सवारी करता है। दुनिया का कोई जानवरों के आगे इंसान जो है वो कट काट के वो उसके लिए लुकमा नहीं बनता, लेकिन इंसान हलाल जानवरों से क्या उठाता है? फायदा। दरिया को भी इसके लिए मुसख्खर कर दिया, बर को भी इसके लिए। यही तो मोहब्बत के तकाजे हैं कि इसको कायनात का दुल्हन बनाया, दुल्हा बनाया। और ये क्या चाहता है? अब सिर्फ इसके पास इताअत ही है और क्या है? सही बात है। उसामा साहब ये फरमाइएगा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के तकाज़ों में क्या सिर्फ इबादत हैं या हमारे जो इखलाकी मामलात हैं, रोज़मर्रा की हमारी रूटीन है, हमारे पड़ोसी के साथ मामलात और जितने हम मामलात को डिस्कस करते हुए आए हैं उनके हवाले से बताइएगा। मैं ये अल्लाह की मोहब्बत का मैंने एक वाक़या ज़िंदगी में देखा। हम बाहर थे तो उमूमी तौर पे क्योंकि जब होते तो हम एथियस्ट पे काम करते थे, तो एक ख़ातून थी, वो हम जैसे कहते हैं अपने ना रिवर्ट एक हम वो रिट्रीट करते थे कि जो रिवर्ट हुए हैं या कन्वर्ट हुए वो बताएं कि वो इस्लाम की तरफ आए कैसे। एक ख़ातून बैठी, हर किसी ने कोई अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर की, लेकिन उस खातून ने बड़े सादा अल्फाज में कहा, उसने कहा कुछ नहीं, बस मैं अल्लाह से आई यूज्ड टू से टू गॉड कीप मी ऑन द राइट पाथ एंड आई केम ऑन द राइट पाथ। अच्छा, लगने में ये बड़ा आसान सी बात है कि बस बड़ी हल्की सी बात कर दी, लेकिन समझने में बहुत बड़ी बात थी कि उसने किसी इंटेंशन से या उसने जिसे कहते हैं दर्द से भी नहीं कहा। सही बात है, ठीक है कि, लेकिन वो क्या कहते
کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ رکھنا، او گاڈ کیپ می آن دا رائٹ پاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کا رستہ موڑ دیا. یہ اس کی محبت اور یہ اس کی الفت اپنے بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اتنا کریم اور کہ آپ اس کو پکاریں گے تو آپ کی پکار آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے مابین کلام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات آتی ہے اخلاق. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من السماء. ٹھیک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور پھر یہ بھی نا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ رکھو تو وہ بالکل الخلق عیال اللہ. اصل میں دوسرا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ اللہ نے جو ہے اس بنی آدم کو خود مکرم کیا ہے، عزت اس کو اللہ نے دی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ نے دیکھو معاشرتی معاملات کا قرآن میں بھی ذکر کیا تو وہاں صرف مومنین کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو شامل کر کے اللہ نے اس کو موضوع بنایا. اور میں اس بات پر بڑا فرم بیلیو کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنے اخلاق میں اچھا نہیں ہے نا، وہ اپنے خالق کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس بندے کی زبان ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنا گریہ بھی نہیں کر سکتا. صحیح بات. ابھی صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی ایسی دعائیں ہیں، میں وہ کل ہی پڑھ رہا ہوں، میں حیران کہ سعد بن عبادہ نے وہ، اب جیسے ہمیں نا مال مانگنا، تو کسی نے مجھ سے سوال کر لیا مال مانگنا اللہ سے کیسا ہے. میں نے کہا کوئی برا نہیں کہتے، کوئی دعا بھی ہے. تو میں نے کہا کہ سعد بن عبادہ کتنی دعا، اللہم ابلی حمدن، یا اللہ ساری تعریف ہے، وابلی مجدن. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمیں بھی جو ہے کوئی بزرگی اس میں آتا، لا مجدن اللہ بے فعال، ادھر ادھر ہلنے جلنے کے لا. تو یا اللہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں بزرگی یا جسے کہتے ہیں انسان کو مقام نہیں ملتا، ولا فعال للہ بمال، یا اللہ ہلنے جلنے کے لیے بھی پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، تو مطلب اتنے احسن انداز میں. اور یہ کون کرتے تھے؟ جن کے دل دوسرے کے لیے پاک تھے. ہم پیچھے لیلۃ القدر میں ہی بات کریں نا، دیکھیے جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض ہو، جو دوسروں سے قطع رحمی کرتا ہو، اللہ اس کو لیلۃ القدر میں بھی اپنے ہاں قبول نہیں کر رہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن بھی دیکھیں شہید بھی ہے سامنے آ رہا ہے، تو اگر کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے اس پر میرا حق ہے تو حق دیے بغیر نہیں جا سکتا ہے. یعنی کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں. اور کئی لوگ ایسے ہیں، وہ جیسے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، انہوں نے کہا اتنا رحیم ہے کہ انسان پوری زندگی کہے صنم صنم صنم، اور ایک دفعہ اس غیر ارادی طور پہ صمد نکل جائے تو اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے. تو مطلب اپنے معاملے میں تو اللہ ایسا ہے، لیکن جب بندے کا معاملہ آتا ہے وہاں اللہ سخت ہے. تو اس کی محبت کا تقاضا، اور اگر وہ پورا کرنا ہے تو بڑا آسان ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ٹھیک ہے کہ میری اتباع کرو. اب اتباع جو ہے علماء کرام بیٹھے، اتباع کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نقش چھوڑ جاتا نا چلتے ہوئے، تو اس نقش پہ ہو بہو چلنا، آگے پیچھے نہ چلنا، بلکہ جس طرح اس نے نقش پہ چلا اسی طرح سے چلنا. پھر اللہ نے خود کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. تو یہی میرے خیال سے. بالکل. علامہ صاحب، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر بھی ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. صرف اس مہینے میں ہم ایک احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا پورا سال اللہ سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس عبادت جس کی ہم کرتے ہیں اس کی معرفت تو ہو، اس کے بارے میں ہم جانیں تو صحیح. محقق دوانی کا ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ کے اندر. ان کی والدہ بیٹھی تھی چرخے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور محقق دوانی جو ہے وہ گزر رہے تھے. تو ماں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا علم کلام پہ کتاب لکھ رہا ہوں. ماں پوچھتے ہیں علم کلام کیا ہے؟ تو محقق دوانی فرماتے ہیں کہ علم کلام میں اللہ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کا اس بات ہے، اللہ کا وجود ہے. تو ماں نے چرخہ کاٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کو بھی ثابت کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. بعض اوقات یہ جو منطقی فلسفی جو بحثیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو الجھاتی ہیں. جو سادی مثالیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے واضح کرتی ہیں جو بھی نقطہ نگاہ ہے اسے. تو اس ماں نے کہا اے محقق دوانی، یہ جو چرخہ ہے یہ بغیر میرے ہاتھ کے ہلائے چل نہیں سکتا، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کے بنائے اور بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس اور آ کے کہنے لگا
اے امام بتائیے کہ اللہ کا ادراک کیسے حاصل کریں، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو امام نے فرمایا اللہ کو دو حدوں سے نکال دو، اگر تم اللہ کو دو حدوں سے نکال کے مانو گے تو اللہ کا ادراک حاصل کر لو گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام وہ ادراک وہ کون سی حدیں ہیں؟ کہا ایک حد تعطیل ہے، ایک حد تشبیہ ہے۔ حد تعطیل کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہیں، اس حد سے اللہ کو نکال دو کہ وہ ہے۔ حد تشبیہ کا مطلب ہے کہ وہ کسی شے جیسا نہیں، جو ہو بھی اور کسی شے جیسا بھی نہ ہو وہی خدا ہوتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بہت کمال کا ایک فقرہ کہا کہ اللہ شے ہے مگر شے جیسا نہیں، اور خود اللہ نے اس کی تعبیر بہت ہی آسان کر دی، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال، کوئی شے اللہ کی مثال ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہے کیا۔ ایک مہدی کربی تھے پیغمبر کے دور میں، تو وہ بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا جوان تھا۔ رسول خدا ان کو گئے تبلیغ کرنے کے لیے اور جا کے کہنے لگے ڈرا کر۔ اس نے کہا میں ڈرتا نہیں کیونکہ میرے اندر ڈر ہے ہی نہیں، ڈرے تو وہ کہ جس کے اندر ڈر ہو۔ تو رسول خدا نے فرمایا تو مجھ سے نہ ڈر، تو بندوں سے نہ ڈر، تو اپنے خالق سے ڈر، اپنے اللہ سے ڈر۔ وہ اللہ ہے کہ جو ایک پل میں پوری کائنات کو ختم کرے اور اسی پل میں اس سے بھی خوبصورت کائنات کو خلق کر سکتا ہے، اور نئی خلق ہونے والی کائنات کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی۔ اتنا وزنی جملہ تھا، مہدی کربی میں جب پیغمبر کی زبان سے سنا اسی وقت کہنے لگا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پہلے تو یہ ہم نے اپنے رب کا ادراک کرنا ہے، سوال نہیں اٹھانے، مشکوک نہیں کرنا، اپنے آپ کو تشفیق میں نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ جو وسوسہ ہے، یہ جو شک ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں۔ اچھا پھر ایک بات میں کر کے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کب سے ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کب سے ہے؟ بھائی ہم تو تب بتا سکتے ہیں نا وہ کب سے ہے کہ جب اس کی ابتدا ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے، یعنی کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوگا۔ تو ہم ایسے سوالوں سے اپنے اور اپنے جو جوان ہیں ہمارے، وہ ایسے سوالوں سے دور رہیں۔ اگر وہ قضاء و قدر اور رزق کے اندر جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ بس وہ اول ہے سب سے پہلے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے، سمجھ آگئی؟ جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ یہ اللہ کو ادراک کرنے کا بے شک بے شک۔ خواتین حضرات، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ بھی ہمارے دل میں ہو، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے لیے دل میں محبت اللہ کی جو ہے وہ پیدا ہو۔ خواتین حضرات، وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، واپس آئیں گے، ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ویلکم بیک ویورز، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ رمضان میں ہم صرف اور صرف عبادات کو ذکر نہ کریں، بلکہ جو ہمارے معاملات ہیں عام زندگی میں اس کے حوالے سے ذکر کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہم نے آپ کو بتا دیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کر لیا والدین کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، لیکن ایک ایسا رشتہ جو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، قرآن میں بڑا برکت کا رشتہ اس کو قرار دیا گیا ہے، وہ ہے ازدواجی زندگی کا معاملہ، اور اس میں نکاح کتنی برکت رکھتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا کہ نکاح سے آپ کی زندگی میں کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ نکاح سے آپ کے رزق میں جو ہے وہ فراوانیاں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، آپ بدکاریوں سے بھی بچ جاتے ہیں، آپ کی زندگی کو ایک سمت مل جاتی ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ہی اتنا خوبصورت اللہ نے رکھا ہے۔ تو آئیے اس کے ذرا فوائد کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، نکاح کے فوائد جو ہیں یہ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں مقاصد شریعہ مکمل اس پر کئی کتب اور کتابیں لکھی گئی۔ تو مقاصد شریعہ کل 5 ہیں، ان میں سے مثلا عقل کی حفاظت ضروری ہے، حفظ عقل، اس لیے انسان کو منع کیا گیا کہ وہ نشہ نہ استعمال کرے۔ اگر وہ نشہ استعمال کرتا ہے تو عقل پر کیا آتا ہے؟ پردہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا تو واپس کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم، حفظ مال،
माल की हिफाजत भी ज़रूरी है। इसलिए एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 3 चीज़ों को आप मख्फी रखें, ज़हाबा का, मज़हबा का, ज़हाबक। ज़हाबा का, ज़हाब अरबी में सोने को बोलते हैं, गोल्ड माल को मख्फी रखें। आप सामने रखोगे, कर्ज मांगेंगे, लोग चोरी करेंगे। इसी तरीके से मज़हबक, जिस मज़हब को आपने फॉलो किया है वो आप तक है, उसको आप अपने तक रखें, उसको मख्फी रखें। 2 और ज़हाबक, अपना आना जाना। अक्सर लोग रास्तों में मारे जाते हैं, चोरी भी तो आप अपने वो आना जाना भी क्या रखें, मख्फी रखें। तो माल की हिफाजत भी ज़रूरी है, अक़ल की हिफाजत भी ज़रूरी है, दीन की। चौथी बात जो है वो हिफ्ज़ इर्ज़ है, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत भी दुनिया में क्या है, ज़रूरी है। और वो सूरतुल हुजरात पर और उस पर काफ़ी हम बात कर चुके हैं। एक 5वीं बात जो है वो हिफ्ज़ नस्ल है। निकाह के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है, उस ज़िना से इंसान को इसलिए मना किया गया, वहाँ औरत को मीरास नहीं मिलती, वहाँ औरत को कोई शोहर की तरफ से हिस्सा नहीं मिलता, वहाँ औलाद की हिफाजत नहीं होती। यहाँ हिफ्ज़ नस्ल है, नस्ल की क्या हो रही है, हिफाजत हो रही है। इसलिए इस हिस्से को हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए बरकरार रखा। फिर ये है, जैसे आपने फरमाया कि अगर एक खातून आपके घर में आती है तो अल्लाह करीम फरमाते हैं उसके बदले में हम उसके साथ रिज़्क़ को भी साथ लेकर आते हैं। फिर अगर एक खातून जो है एक नौजवान के घर में आती है, उस नौजवान की नमाज और बग़ैर शादीशुदा वाले की नमाज में हदीस में आता है ज़मीन और आसमान का क्या है, फ़र्क है। इसको ज़्यादा अजर मिलेगा, उसको कम अजर मिलेगा। इसी तरीके से अगर वो खातून इस शख्स के घर में आती है तो इसके घर में आकर पहले इस नौजवान के लिए सिर्फ माँ बाप दुआगो रहते थे, अब इसके लिए सास ससुर भी दुआगो हैं। पहले इस बच्ची के लिए माँ बाप तने तनहा दुआगो रहते थे, अब इसके लिए ये सास ससुर भी क्या हैं, दुआगो हैं। बस हम नाज़रीन से सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि खुदारा इस निकाह को आप आसान बना लें। हदीस में भी आता है, अब्दुल्ला बिन मसऊद की रिवायत भी है कि निकाह अजीम वही है कि जिसमें मशक्क़त क्या हो, कम हो। और निकाह चीज़ों का नाम है, आसान सा। निकाह में 2 फ़राइज़ हैं, ईजाब और कबूल और 2 गवाह। ईजाब, कबूल और 2 गवाह। एक निकाह में वाजिब है और वो निकाह कुल 6 चीज़ों से इबारत है, यानी 2 गवाहों का होना और इजाब और कबूल का होना, ये फ़राइज़ है। और एक निकाह जो है वाजिब है, वो हक़ महर है, जो हम मुआशरे में आम तौर पर लोग देते भी नहीं है। मौलाना शफ़ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हर मर्द या औरत का मक़रूज़ है, ये दे देना चाहिए। और एक जो है वो हक़ महर है। और 3 निकाह में सुन्नतें हैं, और वो क्या है, निकाह का खुतबा है, तक़सीम चौहारा है और वलीमा। इतनी सी बात है, हमने उसको इतना मुश्किल बना दिया कि हमारी बच्चियां भी यहाँ पर वलीमे में 12 डिशेस या 15 डिशेस कोर्स ना हो तो वलीमा मुकम्मल नहीं होता लोगों का। उससे मुआशरे में लोगों के लिए बड़े मसाइल, बहुत मसाइल पैदा होते हैं। उसामा साहब फरमाइएगा कि क्यों ज़रूरी रखा गया निकाह को माशरे के इस्तेहकाम के लिए? अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी तरफ बाकायदा कहा, वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिकुम। देखिए, अभी इसकी निकाह के अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें इस्लामिक, और इस टाइम हमारे पास ऑलरेडी एक वेस्टर्न वर्ल्ड का टोटल इमेज मौजूद है, जहाँ पे इस टाइम मैं कई लोगों को जानता हूँ उनके 6 बच्चे हैं और उन्होंने शादियाँ नहीं की। दे आर स्टिल लाइक ए लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट निकाला। अच्छा, अगर आप देखें तो वेस्ट में पहले जो है ये इलिसिट रिलेशनशिप या अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स दे वर गोइंग अप, ठीक है, लेकिन अब उनकी रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है कि आपने अगर शादी नहीं भी करनी है, आप ऐसे लिव इन भी रह रहे हैं तो आए ज़रा रजिस्टर करा लें, ठीक है, ताकि कोई हक़ है, कोई भाई कल कोई पुलिस केस होता है या कोई मामला है, सो एटलीस्ट वी कैन प्रोसीड इट। इस्लाम में ये जो निकाह है ये एक बड़ा फितरी है कि इंसान जो द टू ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और उसको जो है अल्लाह ताला ने एक हलाल तरीक़े से निकाह का एक वे ऑफ दिया कि आप करें, और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी जोड़ दी और जिसे कहते हैं इनामात और बरक़ात ऐसे जोड़ दी, जिसमें सबसे बड़ी बात अल्लाह ने कहा कि अगर वो फ़कीर होंगे तो अपने फजल से गनी कर दूंगा। तो मैंने पहले भी कहा कि ग़नात को पहले ग़नात को हम अमारत ही समझते रहे हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब मैं मदीना गया और दारुल उस्मान को देखा, इस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया में वाहिद इंसान हैं जिनके साइंड चेक्स आज भी कैश होते हैं, अकाउंट है, और 300 घराने उनके आज भी
انہی کی سگنیچر سے چل رہے ہیں. ایک ہے کہ اکاؤنٹ کسی آرگنائزیشن کا ہونا وہ تو ہوتا ہے, ایک ہے کہ پھر لیگیسی فارورڈ ہونا وہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہے کہ ایک بندے کی مہر سے ہی چیک نکلتا. تو وہاں جا کے مجھے اللہ کی قناعت سمجھ آئی کہ اللہ انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. البتہ ہم نے جو ہے نکاح کو رکھا ہوا یہ کہ when we will get settled, yeah exactly, and but you wait for the settlement and she gets settled. yeah ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے. وہ بات ایسی ہے کہ آپ جو ہے اس میں, اور جیسے میں محترم کی بات سے متفق ہوں کہ شادی کا کوئی مسئلہ نہ ہے, سوسائٹی میں ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, لیکن اصل میں ہے شادی ایکچولی تو شادی ہے, لیکن اس پہ نا 3 نقطے ہیں. تو لیکن اب 3 نقطے پہلے تھے مہندی, بارات, ولیمہ, مشقت تھی. ابھی نا زبر زیر پیش بھی لگنا شروع ہو گیا, قوالی نائٹ, برائیڈل شاور, پھر کیا اور بھی کچھ ہیں, بہت سارے قوائف ہوں گے. ٹھیک ہے, تو زندگی میں صرف اس رشتے کو جو ہے مشکل, اور ہم نے جسے کہتے ہیں ایک سوشل, اللہ یہ کہتا ہے سوشل اسٹیبلٹی کے لیے انسان کی جو اصل نیڈ ہے, میں اگر کہتا ہوں اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو انسان نفس کے جس امتحان میں آج مبتلا ہے, اگر ویسٹ کو دیکھا جائے, جو وہاں پہ جسے کہتے ہیں جس طرح سے عورت کی عزتوں کا استحصال ہو رہا ہے, عورت کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ جتنا ہم لوگوں کے معاشرے خاص طور پر انڈو پاکستانی کلچر کی وجہ سے ویڈنگ کا جو بہت زیادہ ایکسپینس اور بہت زیادہ ایونٹس جو بن گئے ہیں کہ 10 دن شادی جاری رہتی ہے. ہم لوگ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ویسٹ والے تو صبح کے ٹائم 2 گھنٹے میں شادی کر کے ختم کر دیتے ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ ہر کلچر میں نا دیکھیں, میں نے کہا نا ہر جگہ پہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو کرتے ہیں, اچھا وہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے, آپ کو ملے گا بھی اور نظر بھی آئے گا, وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جتنے, ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ دے انجوائے ایز اے کپل. ہمارے ہاں میاں بیوی شادی انجوائے نہ کرے, پورا خاندان کر رہا ہوتا. جی وہ تو ٹھیک ہے, ان کو تو پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے, اسٹیج پہ ایسے بیٹھ جاؤ, ذرا لہنگا ایسے کر کے. ہم بھی گزرے ہیں, مفتی صاحب بھی ایگری کریں گے, نہیں ہوا ہوگا, مولویوں پہ اتنا زیادہ فری ہوتا ہے, کام ٹھیک چل جاتا ہے ہمارا. تو بات ایسی ہے کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں, یہ چیلنجز وہاں پہ کریٹ کیے ہوتے ہیں زبردستی کے. اس میں یہ کہوں گا کہ وہ ویسٹ میں بھی اگر کوئی خرچہ کرنا چاہے تو وہ کرتا ہے. اصل ہے کہ آپ کتنا آسان اپنے لیے کرتے ہیں. اور میں کہوں گا خاص طور پہ جو انفلوئنسرز ہیں, اگر آپ شادی کرتے ہیں یار, ایک دفعہ آپ شادی کر کے دیکھیں تو آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھروں میں آسانی آ جائے گی. بالکل ایسے. علامہ صاحب, نکاح بہت ضروری ہے, جیسے نجم نے بھی اپنے انٹرو میں فرمایا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے, جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. اور آج کل کے نوجوان نسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے, لوگ شادی سے بھاگتے ہیں, اور کچھ وجوہات جو ہیں وہ یہی دی جاتی ہیں کہ کیریئر بنانا ہے, معاشی استحکام آئے گا تب نکاح کریں گے. یہ بھی ایک تاخیر کی وجہ ہے, پھر مہنگی رسم و رواج بھی ایک تاخیر کی وجہ ہے. اور ایک اور نقطہ کہ نکاح سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, دوستی ہونی چاہیے, بات چیت ضروری ہونی چاہیے. اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ خطبہ نکاح کے اندر پیغمبر کا یہ فرمان موجود ہے, ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جو اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر چند چیزوں کے جلدی کرنے کا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے, کون سی؟ اذان ملے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو, ٹھیک ہے, مہمان آئے تو کھانا کھلانے میں جلدی کرو, اس کے علاوہ کوئی مر جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو, اگر کوئی بالغ ہو جائے, جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو. اگر نہیں کرو گے, ہمارے ہاں مہمان آتا ہے بیٹھا رہتا ہے, مردے ہوتے ہیں, بہت پتہ نہیں کتنی رسمیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, اسے ہم لیٹ کرتے جاتے ہیں. نماز آتی ہے تو اپنے کام مکمل کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور نکاح بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے مثال کے طور پر یہ جو ابھی آپ نے سوال بھی کیا کہ ابھی روزی نہیں, ابھی بچہ سیٹلڈ نہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ فرمان کیٹیگوریکلی موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جس نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ ابھی اس کی روزی کا بندوبست نہیں, اس نے اللہ پہ بدگمانی کی, گویا کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی, معصومین کا بھی یہ فرمان ہے کہ اگر درخت کا پھل پک جائے تو اسے توڑنے میں جلدی کرو, اگر نہیں توڑو گے تو سڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اگر رسول خدا کی سیرت کو آپ دیکھ لیں تو پیغمبر کی پہلی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. مولا علی کی پہلی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. یہاں ہوتی ہے 35 سال کی عمر میں. اب 35 سال کی عمر میں کسی کی شادی ہو رہی تو اس نے شادی کیا کرنی ہے؟ شادی تو ہوتی ہے نسل کی بقا کی ضمانت, شادی تو ہوتی ہے نسل کا پھل کھانے کی, یعنی کہ نسل کا پھل کھایا جائے. یعنی شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ جو آپ خود نہیں کر سکے وہ اپنی اولاد سے ہوتا ہوا دیکھیں. آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ اپنی اولاد سے کروائیں. یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے اور باپ قبر کی بالکل دیوار کے قریب لگا ہوتا ہے.
جوان جب اولاد ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کیریئر بنا لیتی ہے، اس کی جو ہے مثال کے طور پہ کمائی یا اس کا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا جلدی کیا جائے۔ اس لیے اگر کوئی نہیں کرے گا کہ رزق نہیں ہے، روزی بنے گی، تو یہ اللہ پہ بدگمانی ہے، رسول خدا اس عمل کو پسند نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا جب بھی نکاح ہو، شادی ہو، یعنی بچہ جوان ہو، بالغ ہو، آپ شادی کرنے میں جلدی کریں اور رسول خدا کی سنت پہ عمل کریں اور نکاح کو آسان کریں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی صاحب میرے خیال ہے اگلے گفتگو میں آتے ہیں تو پھر جو ہے کچن کا وقت کچن کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے دسترخوان پر آج کون سی رونقیں بکھیری جا رہی ہیں۔ شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام۔ اور ان کو آپ نے کر لینا ہے، اس کو کر لیں گے سٹر پاستا کو۔ بڑی سمپل ریسیپی ہوتی ہے میک اینڈ چیز کی اور بچوں کو اتنی پسند ہوتی ہے۔ کچھ چکن کو آپ چاہیں تو اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ پاستا کے اندر تھوڑا سا چکن بروتھ کا فلیور آ جائے، ملک کے ساتھ وہ اچھے سے کک ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں سیزننگ میں ڈالوں گی بلیک پیپر، تھوڑا کم ڈالیں، سالٹ، اور اس کو ہم کر لیں گے مکس۔ اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، آپ نے سالٹ ہے، بلیک پیپر ہے، بون لیس چکن ہے، جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گی۔ یہ ابھی ڈرائی نہیں ہوا ہے، اسی میں آپ ڈال دیں گے سارے اس کے انگریڈینٹس اور پھر کریں گے ایک ساتھ کک تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے۔ چیز ڈالتے ہیں نا تو پاستا وہ چیز بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے، اور وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اسٹرینڈ جو بنتا ہے موزریلا کا، چلے گی چکن ڈن ہو گیا ہمارا جھٹ پٹ کا۔ یہ ہے میرے پاس پیپریکا، آپ کو اسکپ کرنا ہو آپ کر دیں، اگر آپ کو بالکل ہی نان اسپائسی بنانا ہے تو آپ نہ بھی ڈالیں۔ یہ آپ ٹبیسکو اور ہاٹ سوس کی بھی کوانٹٹی کم کر سکتے ہیں، میں نے 3 ٹیبل اسپون ڈالے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا پاس میں کک کرتے ہوئے ڈال دیں گے، اندر سے اچھا سا ہرب کا فلیور بھی اچھا آ جائے گا۔ اس طریقے سے دیکھو ریسیپی بنانا تو آسان ہے، بتانا اس کو مینیج کیسے کرنا ہے وہ آنا چاہیے۔ چلو یہ ہو گیا ہے
یہ آپ کا بن گیا ہے پاستا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی سامنے شوگر میں نے میلٹ کرنے رکھی ہے, براؤن شوگر. باقی کے جو بقیہ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مین وائل یہ میلٹ ہوتی ہے, سلو فلیم پہ کرنا ہے. میں نے میڈیم کیا ہوا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے, سلو فلیم پہ کریے گا. ٹھیک ہے, دودھ 2 گلاس, اگر آپ 2 گلاس بنائے تو برف 4 5 6 آئس کیوبس جتنے آپ کو پسند ہو. یہ ہے میرے پاس وہی براؤن باکس والی جو ملک کریم ہوتی ہے. کریم تو ساری ملک ہوتی ہیں, ہیوی کریم. یہ ہے میرے پاس 200 گرامز یعنی کہ 1 پیکٹ. یہ ہے میرے پاس بٹر, یہ ڈلے گا تقریباً 1 ٹیبل اسپون بھر کے. یہ ہے میرے پاس بٹر اسکاچ کینڈیز, لوکلی اویلیبل ہے, نہ ہو تو نہ بھی یوز کریں. یہ میں نے صرف لیے تھوڑا ٹیکسچر دینے کے لیے. آپ کے گھر میں اسٹراز ہے نا, آپ چاپ کر کے یہ نیچے ڈال دیں, اوپر باقی کی چیزیں آپ ڈالیں گے اور جب اسٹرا سے پئیں گے تو منہ میں ہلکا ہلکا سا آئے گا تو اچھا لگتا ہے. اگر نہیں پسند ہے کہ منہ میں کوئی چیز اس طرح سے آئے, انپلیزنٹ لگتا ہے, تو آپ اس کو ہٹا دیں. کافی فروتھ جو میں نے آپ کو ایک ریسیپی بنا سکھایا تھا, میں نے لاسٹ ایئر بھی ایک جگہ پہ ٹرانسمیشن کی تھی. تو میرا کام سکھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پریپ ہو, ایک ریسیپی سے آپ 4 ریسیپیز بنا سکتے ہیں. تو آپ نے یہ بیسک جو ہے چیزیں بنا کے رکھنی ہے. شوگر یہاں پہ ہو رہی ہے میلٹ آہستہ آہستہ. ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف, اسمبلنگ کی طرف. تو یہ تھوڑی سی میں یہ لے لوں گی, اس کا پاؤڈر ہے.
जो है फ़ौरन यूज़ नहीं करना। ये मेरा जो है स्टोव बंद था और मैंने इसको खाली मिक्स किया है और ये आपका अब हम और इसमें आपने आइस क्यूब पहले डालने हैं, सबसे आखिर में आप डालिएगा। ये सबसे आखिर में आप उस सूरत में डालेंगे कि अगर आप मेरी तरह बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त बना के उसी वक्त यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, जो कॉफ़ी है ना उसके अंदर हमने जो फ्रॉथ बनाया है ये शुगर के साथ बनाया है। आप इसको सिर्फ पानी के साथ भी बना सकते हैं अगर आपको शुगर ज़्यादा नहीं पसंद है और आपको बटर स्कॉच ज़्यादा डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सवाल जवाबात का ये सेगमेंट है। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं, उलमाए किराम से रहनुमाई चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। आप हमें वॉइस नोट के ज़रिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम अली है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मेरा सवाल ये था कि रमज़ान में बगैर जुए के ताश और लूडो खेलना कैसा है, इसके बारे में क्या हुक्म है? जी मुफ्ती साहब। जी मोहतरम, इस्लाम सबसे पहले तो ये है कि इस्लाम मुझे और आपको खेल से मना नहीं करता।
तैराकी का वो हमें तरगीब देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैंने ख़ुद वो यमनी जोड़े भी हासिल किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यहाँ तक दौड़ेगा उसको ये इनाम होगा, जो यहाँ तक दौड़ेगा उसको ये इनाम होगा। हज़रत सलमा बिन अकवा एक सहाबी है, वो इतना तेज़ दौड़ते थे कि जैसे एक तेज़ घोड़ा जो है वो दौड़ता है। लेकिन ये जो आपने जिनका ताश का और जिन चीज़ों का आपने ज़िक्र किया, ये वो चीज़ें हैं कि एक ही जगह पर आप उसको बिठाएं और उसका कोई मकसद भी ना हो, और कभी कभार इसी से लोग आगे जुआ खेलना शुरू कर लेते हैं, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिबा बात कर रही हूँ बैरिया टाउन रावलपिंडी से। मेरा आपसे सवाल ये है मौलवी साहब, शादीशुदा कपल में अगर एक मदर इन लॉ यानी कि सास अपने बेटे को बार बार कहती हैं कि अपनी बीवी के हकूक़ अदा मत करो, जो तुम कमाते हो वो मुझे दे दो, बीवी खुद कमाती है, तुम बीवी के ज़िम्मेदार नहीं हो, तो ऐसे में ऐसी सास और ऐसे शौहर के लिए क्या हुक्म है? जी उसामा साहब। देखिए बात ऐसी है कि ये तो अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए, माशरे में इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात आते हैं। देखिए मर्द को जो क़वाम बनाया गया वो इन्हीं अहवाल की वजह से बनाया गया है, क्योंकि ख़वातीन के यहाँ इमोशनल, और माँ का जिसे कहते हैं ना वो दिल में अजरान तफन्नुन वो बात कर दूँ, उन्हें कहा माँ जी ख्याल रखना मैं चूल्हे ते दाल रखी किथे थले न लग जाए, उन्हें कहा तो ख्याल तो मैं पुत्र तभी बड़ा रखिया सी वो लग गया। ठीक है, तो ये तो है कि हर ख़ातून जो है वो सब जितने भी हैं उनका यही होता है, माँ चाहती है बच्चा मेरी तरफ हो जाए। भी मर्द को क़वाम अल्लाह ने बनाया इसलिए कि वो अपने जहन से ये फ़ैसला करते हुए अपनी चीज़ को जिसे कहते हैं अपने अहवाल को, और जिसे कहते हैं उसके हक़ में अपनी बीवी के हक़ में वो पकड़ा जाएगा। अलबत्ता जिसे कहते हैं बीवी को ये ख़र्च देना उसी का हक़ है। बीवी के माल की तरफ नज़र रखने वाला एक कमज़ोर मर्द होता है, ठीक है। और मैं ख़वातीन से कहता भी आम कहता हूँ अब तो कि जो आपसे शादी भी इस वजह से करना चाहिए कि आप कमाती इतनी है, ऐसे मर्द पे आप ऐसे बंदे को तरजीह दे फ़कीर हो, मेहनत करता हो, क्योंकि वो आपकी कम से कम कदर करेगा, ठीक है। और ऐसे में मैं ये भी कहूँगा कि अगर ऐसे मामलात में मुश्किल हो जाए तो सूरत हाल यही है कि आप अपनी बीवी को लेके अलग हो जाएं, वालदा के अलग हकूक़ अदा करें और बीवी के अलग। और अगर दरमियानी एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है बहुत सारे घरानों में कि दोनों ये कहते हैं कि चूँकि घर है, एक्सपेंडिचर्स हैं बेशुमार, और मिल के जो है वो सारा सिलसिला चलाना होता है। नहीं देखिए इसमें बुराई कोई नहीं है। देखिए रमला बिनत अबी सुफियान हबीबा रज़ियल्लाहु बाकायदा कॉटेज इंडस्ट्री का उनका है कि वो बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में होते हुए मदीना में जिसे कहते हैं उनकी चरखियाँ चलती थीं, और वो कई जगह पे कई मामलात में आपसे माली मुआमलत भी करती रही हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन ये हक नहीं है। अगर वो ना करे, देखिए मर्द नहीं करे तो वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने अल्लाह के यहाँ पकड़े जाना है, उसकी छूट नहीं है। लेकिन अगर एक औरत, और मैं ये कहूँ कि अगर एक औरत एक दफ़ा, मैं अपनी ज़ाती तरह एक दफ़ा एक औरत अल्लाह के हवाले करते हुए मामलात एक दफ़ा बैठ के देखे, इंशाअल्लाह उसके पास वो रिज़्क़ पहुँचेगा जिसकी उसको तवक्को भी नहीं है। बेशक। अगला सवाल सुनाइएगा। मेरा नाम मारिया, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या औरतों का इत्तिकाफ पे दूसरी औरतों से भी पर्दा है? नहीं, औरतों का इत्तिकाफ पे दूसरी औरतों से पर्दा नहीं है। औरतों का नामहरम मर्दों से पर्दा है, औरत का औरत से पर्दा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल सुनवाइएगा। मौलाना साहब, हम रमज़ान में अल्लाह से तो खूब माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अगर हमने किसी इंसान का दिल दुखाया हो या किसी का हक मारा हो तो क्या सिर्फ रोज़े रखने से वो गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करीम से भी मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह के साथ है। और जो हुकूक़ुल इबाद है, पहले भी कई मरतबा इससे बात हुई कि वो तो कभी भी मुआफ़ नहीं होंगे। तो हुकूक़ुल इबाद में अगर मुझसे कोताही हुई है माँ बाप के हक़ में, रिश्तेदारों के हक़ में, अज़ीज़ व अक़ारिब या मुआशरे के किसी फ़र्द के हक़ में, मुझे चाहिए फ़ेसबुक पर मैं उनसे माफ़ी ना मांगूँ, अमली तौर पर उनके पास जाकर माफ़ी मांग लूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। इस पर हमारे दादा रहमतुल्लाह ने एक साहब को कहा, किसी ने बताया कि मैं अपने वालिद की नाफरमानी करता इस तरह, लेकिन वो फौत हो गए तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा उनके लिए कोई सदक़ा जारिया का ऐसा अमल करो ताकि क़यामत के दिन उनके सामने तो उज़र पेश करो। ठीक, तो उस तरह का अमल करना चाहिए। किसी हम वाज़े कर देते हैं कि अगर किसी का आपने हक़ खाया है, किसी को आपने तकलीफ़ दी है, हक़ खा के किसी का और किसी को तकलीफ़ दे के आप उसकी माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे तो नहीं होगी।
اللہ اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی مخلوق سے معافی نہ مانگے. تو بہتر یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے پہلے اس سے معافی مانگے, اللہ خود بخود معاف کر دے گا. بے شک جی. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام سمر عباس طاہر ہے فیصل آباد سے, اور میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی ہاف آستین یا پھر پرنٹڈ والی ٹی شرٹ میں نماز ادا کرے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ وہ نماز ہو جاتی ہے یا اس میں مکروہ ہو, یا کیا حکم ہے اس حوالے سے اگر رہنمائی فرمائیں؟ یاد رکھیے گا, ہاں فقہا نے کہا ہے کہ آپ کا سطر کا چھپا ہونا نماز کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کا سطر چھپا ہوا ہے. لیکن یہ تھوڑا سے آداب کے خلاف ہے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن آداب نماز کے خلاف ہے. پرنٹڈ آپ اس لیے نہ پہنیں کیونکہ آپ جب پرنٹڈ پہنیں گے, یعنی کہ حرام نہیں ہے, جائز ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ نماز سے ہٹ کے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آپ جو بہترین آداب ہیں, نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے, نماز کا آداب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو جو نماز کے ادب ہیں, بہترین لباس پہنیں, خوشبو لگا کے جائیں, ٹھیک ہے جی, اور پاک صاف پاکیزہ ہو کے جائیں. تو ہاں اس کے علاوہ بھی اگر جائیں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی. اس میں یہ کہ تصویریں وغیرہ نہ بنی ہو, جیسے اشکال نہ بنی ہو, ان سے جو ہے پرہیز کیا جائے. بھائی ادب میں اگر چھوٹے بچہ ایسے کیا ہے جس نے پہ, تو اس پہ کوئی اس میں یہ گزارش کر دوں, ہمارے ہاں من السرۃ الی الرکبہ, یہ فرائض میں سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک. ہاں جی, ہاں, لیکن مکمل لباس کا ہونا تو بہت ہی بہتر ہے. اور ایک یہ ہے کہ جاندار کی تصویر نہ ہو. جاندار کی. اگلا کالر سنوائے گا. السلام علیکم. اچھا, میرا سوال یہ ہے, کیا جانور مر جائے تو اس کو بھی دفن کرنا واجب ہے؟ میری بلی مر گئی تھی تو میں نے پھینک دی تھی, کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے ہاں جی ٹھیک ہے. دیکھیے یہ صرف مسلمان کو ہی اللہ کریم نے یہ, بلکہ میں یہ واقعہ سناؤں گا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, اس سے ایک ہندو نے یہ سوال کیا کہ ہم مردوں کو جلاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مردوں کو دفناتے ہیں, تو یہ زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا کچرے کو جلایا جاتا ہے, خزانے کو دفنایا جاتا ہے. یعنی مومن خزانہ ہے نا ایمان کے اعتبار سے. تو مسلمان کو تو ٹھیک ہے, بقیہ اگر کوئی جانور ہے, یا اس میں یہ بھی شامل کر لوں, آپریشن کے دوران کسی شخص کی ٹانگ لوگ کاٹ دیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں, تو بس ان کے لیے گڑھا ہے, اس میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ ان کے وہ جراثیم جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو. باقی ایسا کوئی جانور کے لیے یہ بندوبست نہیں ہے. اچھا, ویسا ہے کہ میں کہوں کہ اگر آپ کا اس طرح جانور مر گیا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ چھوڑ دیتے اس کی بدبو یا اس کے لیے آپ گڑھے دفعہ ایک ایسا بھی ہوا کہ گڑھے کہیں جراثیم منتقل, ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک بلی سے جو ہے نا وہ چوہا بھی جو ہے مردار چوہے وہ اٹھا کے جا رہی, وہ صاحب کی شرٹ ٹینکی گھر کی کھلی تھی, اس میں گر گیا. تو ہوتا ہے, بہتر ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز مل گئی تو اس کو اس احتیاط سے کہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو, احتیاط کے درجے میں کر لیں, حکم نہیں ہے. اگلا سوال, اس مٹی میں اللہ نے یہی خاصیت رکھی ہے کہ یہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے تاکہ جراثیم منتقل نہ ہو. بے شک, ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پتھر ہم پہنتے ہیں اس کی شخصیت پر کوئی اثر آتا ہے یا نہیں اس میں؟ جی روایات کے مطابق ہے, یعنی کہ مکتب تشیع کے اندر ان پتھروں کے آپ کی نفسیات پہ اور آپ کی جسم پہ اور آپ کی زندگی کے معاملات پہ اثر ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ آپ کے سٹار کے ساتھ یا آپ اس کے ساتھ ملتا ہو. ایسے ہی ہے, مثال کے طور پر یہ میری اپنی بھی ہے, مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے, اگر میں یہ نہ پہنوں مجھے نیند نہیں آتی. اچھا, میں یہ نہ پہن کے جاؤں مجھے سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو لہٰذا یہ ہے کہ معصومین, اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو مستحب ہے پتھر پہننا, جن کے بارے میں روایات میں آیا ہے, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرکار دو عالم نے فرمائی اور معصومین نے بھی فرمائی کہ ایک تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, دوسرا ہم سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ اس کے جیب میں سجدہ گاہ ہوگی, تسبیح ہوگی, اور اس کے ہاتھ میں عقیق کا دانہ ہوگا, عقیق کا پتھر ہوگا. تو عقیق کے پتھر کے ساتھ ایک اور روایت بھی ہے کہ جو عقیق کا پتھر پہن کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کا ثواب بھی کئی نمازوں کے برابر کر دے گا. تو یہ روایات میں ہے. تو ان پتھروں کا انسانی زندگی پہ اثرات باقی ہیں اور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر پر کوئی وہ نہیں ہے, وہ انہوں نے اپنے ہی اس مسلک کے مطابق خوبصورت گفتگو فرمائی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ البتہ انگوٹھی پہننا مستحب ہے اور اس کا روایات میں تذکرہ بھی موجود ہے اور پہلے سنت بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے محترم نے فرمایا کہ لوگوں نے کاروبار کا کچھ حصہ بھی بنایا ہوتا ہے تو وہ ان پتھروں کے خصوصیات اور یہ چیزیں بھی کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اچھا، حجر اسود والی روایت جو ہمارے ہاں میں پوری پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ رسول خدا نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ امیر المومنین نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جب چومو گے تو گناہ معاف کرواؤ گے اور اپنے منہ پہ اس کا جو لے کے جاؤ گے کہ نسبت کو، تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت میں۔ ایک سوال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم، اصغر ایبٹ آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کے تناظر میں علماء اپنا درست کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں تفریق بھی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا حقیقتاً علماء اپنا درست کردار ادا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک بات یہ ہے کہ کردار کی پہلے تشریح کریں گے، آپ کی کردار علماء کا ہوگا کیا؟ آپ مطلب ایک عرصے سے کہ جی میں سے جیسے کئی لوگوں نے بیٹھ کے کہا مدارس سے سائنسدان یا وہ لوگ پیدا نہیں ہوتے، میں نے کہا اگر مدارس سے سائنسدان پیدا کرنے تو آپ نے نس جیسے انسٹیٹیوٹ، فاس جیسا انسٹیٹیوٹ یہ کس لیے کھولا ہے؟ یہاں سے کوئی ایک اچھا مولوی کیوں نہیں نکلتا؟ یہاں سے مجھے ایک اچھا مؤذن کیوں نہیں ملتا؟ ایک خوبصورت قرآن پڑھنے والا کیوں نہیں ملتا؟ ہر انسٹیٹیوٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مدارس کو میں دیکھیں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے مدارس سے بھی تعلیم حاصل کی اور میں نے اس ٹائم جو ہے خود پی ایچ ڈی جو ہے ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ سے یو کے سے کر رہا ہوں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے سے کہوں گا کہ مدارس اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے تعاون سے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں جو شاید یتیم بچوں کو پال رہے ہیں مدارس۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے میں اس ٹائم جانتا ہوں کئی ایسے مدارس ہیں کہ ادھر والدین بچے چھوڑ کے گئے، اس کے بعد وہی محتمم ان کا باپ ہے، وہ جو ان کی زوجہ ہے وہ ان کی والدہ ہیں، ان کا کوئی عیدین بھی وہاں ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، مدارس نے حفاظ نکالنے تو مدارس حفاظ نکال رہا ہے اور اس ٹائم پاکستان ہیز کراسڈ انڈونیشیا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی علماء چاہیے، سوسائٹی میں جو ہے اسکالرز کی نیڈ ہے، اسکالرز نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آتا ہے کہ بھئی ان کو ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں، وہ چیزیں نہیں۔ دیکھیے یہ نیڈ جو ہے یہ آپ کی اسٹیٹ پوری کرتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز میں آتی ہے، لیکن مدارس میں آپ کو بتاؤں فیڈرل بورڈ کے ایک ادارہ ہے، ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد میں، صرف آپ اس کو ہی وزٹ کر لیں، پچھلے 17 سال سے فیڈرل بورڈ کے 3 ٹاپرز اسی ادارے سے آتے ہیں۔ میں اس میں ایک دو چیزیں شامل کر لوں، حضرت سے وقت لے لوں کہ میرے محترم دیکھیے مدارس کی جو بات کہی یا علماء کے کردار کے، ایک تو ہم جبریل کی اولاد نہیں ہے، غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہم معاشرے کے لوگ ہیں، معاشرے کے اثرات، لیکن یہ میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ آج تک آپ نے کہیں یہی نہیں سنا، ہم باہر جاتے بھی ہیں، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ کوئی شخص کہے کہ میں پاکستان میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہ رہا تھا، یہاں چونکہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد میں ماحول نہیں، میں نے اپنے بچے کو جناباً مدینہ منورہ بھیجا، بغداد بھیجا، عراق بھیجا، اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مثال آپ ضرور دیں گے کہ میرے ملک کے کتنے بچے باہر جاتے ہیں اور وہ کتنے وہاں ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ مثال بھی آپ ضرور دیں گے کہ باہر کے لوگ ہمارے ہاں مدارس میں آتے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی ہمارے ہاں مدارس میں آتے ہیں۔ بنوریہ العالمیہ لے لیں مفتی نعیم صاحب کا، ہم حج میں اکٹھے ہوتے تھے، آپ یقین جانیے سن 1980 سے وہ لگاتار حج پر آ رہے تھے، اب جو ان کا بیٹا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہزاروں طلبہ باہر کے یہاں پاکستان آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے تو وہ آ رہے ہیں، ایک یہ بات۔ دوسری بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ میرے محترم آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں مدارس یا علماء کا جو کردار ہے اس دور میں پورے پاکستان میں اس جگہ پہ چیلنج کرتا ہوں، ایک سکرین پہ کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ کوئی مولوی آپ کو فتویٰ دے دے پیسوں کو لے کے، لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ اس سے صرف دروازے میں اندر ہو جائیں، وہ کہے گا یہ اندر ہو گیا، یہ بھی 1000 2000 5000 فیس دے گا۔
اچھا ایک اس میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ابھی رمضان میں ہم سے لوگوں نے بہت کتنے خوب، مسائل ہاں، پوچھے۔ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ، علماء سے تھوڑا انٹریکشن پبلک کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بڑی محفل میں کسی نے کہتے کہ علماء ان پڑھ ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ ایک بندے کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں جو 8 سال 9 سال کتاب اللہ اور سنت کی تعلیم ہے، اور تو اس کا معیار بھی تبدیل جی جی لاسٹ میں کچھ علامہ صاحب ایک یہ بات بھی کہ جیسے ایک ڈاکٹر بن رہا ہو نا MBBS، اس سے میں یہ کہوں آپ انجینئر کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی والی بات اصل میں اسامہ صاحب والی بات۔ مجھے لگتا ہے یہ سوال فقط اور فقط علماء کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء ہیں کون۔ ابھی میں نام لے دیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ شیخ محسن علی نجفی صاحب ایک شخص ہے، اس کا جامعۃ الکوثر بھی ہے، اس کا اسوہ سکول بھی ہے، اس کا میڈیکل کالج بھی ہے، اس کے تقریباً کوئی 700 تعلیمی ادارے ہیں، اور وہ عالم دین ہے، اور حکومت سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا۔ وہ مفسر قرآن بھی ہے، اس نے قرآن کی تفسیر بھی کی۔ میں اس لیے سوال کرنے والوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر علماء کچھ نہیں کر رہے تو وہ جو تفسیریں لکھتے ہیں وہ کس کے لیے لکھتے؟ عوام کے لیے نا۔ عوام نہیں پڑھے گی تو علماء کا کیا قصور ہے؟ آیت قبلہ مولانا تقی شاہ صاحب تھے ملتان والے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے قبلہ میرے 5 بچے ہیں، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک پروفیسر بن چکا ہے، چوتھا پڑھ رہا ہے، 5واں پڑھتا نہیں، اسے مدرسے میں داخل کروا لیں۔ تو جو نالائق ترین جو دنیا میں مثال کے طور پر کسی کام کا نہیں ہوتا اسے آپ مدرسے میں آ کے داخل کرواتے ہیں، پھر وہ کیا دین حاصل کرے گا؟ لہٰذا یہ ہے کہ فرق یہ آپ کریں کہ عالم کو اگر دیکھیں، ہاں جو عالم نما مولوی ہے نا وہ کام نہیں کر رہے ہیں، عالم تو کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، بہت خوب۔ خواتین و حضرات وقت چونکہ اختتام پہ پہنچا، مفتی صاحب دعا کی درخواست۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آلہ وسلم۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات آپ سبھی کو 26ویں روزے کی افطار بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوئی کل۔ مجھے حافظ نجم ثاقب اور مجھے مان نواز کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔